السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل قدر بہنوں اور ماؤں، آج یہ جو ورچوئل ورکشاپ یا ورچوئل پروگرام کہہ لیجیے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، جو خاص طور سے ماؤں کے لیے رکھا گیا ہے، یہ پروگرام ایک ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ اس کا ٹاپک بھی رکھا گیا، اسلام کی مثالی ماں، کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف مسجد تک ہی یا ہمارے مصلی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالی کا جو حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، کی بات مانی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنا آخری نبی بنا کر کے بھیجا، ان کی مکمل اتباع کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنا حق بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کا بھی حق اپنے بندوں پر عائد کیا ہے، اور اللہ کے حق سے ایک معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے اگر کوئی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اس کی وحدانیت کو، اس کی فردانیت کو، اس کی سمدانیت کو قبول کرتا ہے، لیکن بہت زیادہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کر پاتا، کبھی کبھی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، عبادات میں کچھ کوتاہی ہو جاتی، لیکن وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، لیکن بندوں کا حق جو اللہ تبارک و تعالی نے عائد کیا ہے ایک دوسرے بندے پر، وہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اگر ان کی ذمہ داری میں کوتاہی کی جائے تو یہ صرف ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہی نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہماری آخرت کو بھی تباہ اور برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتے۔ اور اللہ نے بندوں کے جو حقوق ایک دوسرے بندے سے لگائے ہیں، اس کے کئی طریقے، کئی ساری شکلوں میں وہ حقوق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، جیسے کہ جب ہم بحیثیت انسان کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو بحیثیت انسان کسی کے حق ہم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ آپ کسی پریشان حال کو یا کسی بیمار کو دیکھ کر کے آپ اس کا مذہب نہ پوچھیں، بلکہ آپ اس کی مدد کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی کئی دنوں سے بھوکا ہے اور کوئی بیوہ آپ کے پڑوس میں رہ رہی ہے
اور اس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، وہ بھوکی اور آپ کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، تو آپ سے اگر بن پڑتا ہے تو اس کے گھر کے چولہے کو جلانے کا آپ سبب بنے، اس کے پیٹ کو اور اس کے بچوں کے جو پیٹ میں جو آگ بھوک کی ہے اس کو بجھانے کا آپ سبب بنے۔ اس میں مذہب کی قید اسلام نہیں لگاتا۔ اسی طرح سے جب ایک فیملی سسٹم رہتا ہے تو ایک رشتوں کا بھی حق اللہ تبارک و تعالی نے بنا رکھا ہے کہ رشتہ داری کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی کافی اہم ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ایک معاشرتی زندگی جینے کے جو اصول بتلائے ہیں، ان اصول میں اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم گھر میں آئیں اور ساری چیزوں سے، ساری پریشانیوں سے، اپنے گھر کے دوسرے افراد سے قطع نظر بالکل آنکھ بند کر کے آئیں اور آنکھ بند کر کے گھر سے پھر اپنے وقت پہ نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں بوڑھی ماں ہے تو اس کی خدمت آپ کے ذمے ہے، بوڑھے والدین ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کے ذمے ہے، اسی طرح سے آپ کے شوہر ہیں تو ان کی اطاعت آپ کے ذمے ہے، اسی طرح سے اگر آپ ماں ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو ان کی تربیت بھی آپ کے ذمے ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی اور اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج حقوق بیان فرمائے اور سب کے ساتھ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب چرواہے ہو اور تمہیں تمہارے ریوڑ کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھیڑوں کے بالکل ایک جھنڈ چلا کرتا تھا اور چرواہا ان بھیڑوں کے تعلق سے پیچھے لاٹھی لے کر کے چلتا تھا یا ڈنڈا لے کر کے چلتا تھا، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ کوئی بھی بھیڑ اس ریوڑ سے ادھر ادھر نہ جانے پائے، کوئی بھی بھیڑ غائب نہ ہو، اس کی ذمہ داری پوری کی پوری اس چرواہے کے اوپر ہوتی تھی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو بھی جس کا ذمہ دار ہے، اگر آپ باپ ہیں تو اپنے گھر کے ذمہ دار، اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے ذمہ دار، اپنے شوہر کے اور اس کے گھر کے اور اس کی عزت آبرو کے ذمہ دار، اگر آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں تو اس کے نیچے کے لوگوں کے ذمہ دار جو آپ کے ماتحت ہیں، ان سب کے حقوق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے گا اور آپ کو ان کا جواب دینا ہو۔ اگر آپ نے ان کے حقوق میں کسی بھی طرح کی کمی کی ہوگی تو اللہ کے یہاں وبال جان بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو بچے ہوتے ہیں، ہماری جو اولادیں ہوتی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو محبت، جو الفت اور جو لگاؤ اللہ تبارک و تعالی پیدا کرتے ہیں، وہ کسی اور پرسنالٹی اور کسی اور شخصیت کے دل میں وہ لگاؤ، وہ الفت، وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایک ماں اپنے تمام تکالیف اور تمام چیزوں کو برداشت تو کر سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے تعلق سے یہ نہیں برداشت کرے گی کہ انہیں تھوڑا سا بھی رنج ہو۔ ایک ماں اپنے بچوں کے اپنے تعلق سے ساری دنیا کی الجھنیں اور ساری دنیا سے لڑ جانا تو برداشت کر لے گی، لیکن اسے یہ نہیں گوارا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ یہ ماں کی محبت کی مثال دی جاتی۔ لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ماں اور بیٹے کے عمر میں ایک لمبا فرق ہوتا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، اس طرح کا ایک فرق ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمبا گیپ ہوتا ہے، اور اس گیپ میں اور اس دوری میں یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ذہن کی سطح، ان کی نفسیات کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں کی نفسیات، ان کی سائیکولوجی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہوں، ہمارے بچے دنیا و آخرت ہر لحاظ سے کامیاب اور کامران بنے، ان کی اچھی تربیت اور اچھی پرورش ہو، تو پھر بچوں کی نفسیات اور ان کی سائیکولوجی کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور ان کے اخلاق کی اچھی نشو و نما کی ذمہ دار ماں بن سکیں۔ آج ہم بات کریں گے اسی بچوں کی نفسیات میں سے ایک چھوٹا سا حصہ، بچے ہمارے ڈر کیوں جاتے ہیں، بچوں کے اندر ڈرنے والی صفت کیسے پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ صفت جان بوجھ کر کے پیدا کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہماری تربیت جو ہم بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس پرورش میں کچھ ایسے پہلو جانے میں یا انجانے میں داخل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈر اور خوف ہے کیا، اور اسلام میں ڈر کا کیا مقام ہے۔ کیا سارے ڈر ایک ہی برابر ہیں، یا اس میں ان کے کچھ حدود اور ان کے کچھ اقسام بھی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا، جیسا کہ اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو میری بہنوں، یہاں پہ ایک نقطہ آپ غور کریں گی تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے ڈرا جائے، یا پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو جہاں پر بھی قرآن کریم میں اتقوا اللہ یا متقی اور تقوی لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے لگیں، کیونکہ ڈر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کا ڈر یہ ڈر نہیں ہے جیسے ہم کسی موذی جانور کو دیکھ کر کے ڈرتے ہیں، کہ جیسے ہم کہیں جا رہے ہوں، راستے میں اچانک کوئی سانپ آپ کے سامنے آ جائے تو ایک عام انسان فطرتاً اس کے اندر ایک خوف آ جائے گا، اور وہ وہیں رک جائے گا یا وہاں سے پیچھے ہو جائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہوں اور کوئی موذی جانور، کوئی بچھو آپ کے کپڑے میں بیٹھا آپ کو دکھ جائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ سے ڈرنا بھی موذی جانور، سانپ بچھو کے ڈرنے کی طرح ہے، یا پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میری بہنوں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ان موذی جانور اور ان موذی سانپ بچھو کے ڈرنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ سانپ اور بچھو سے جو ڈرنا ہوتا ہے وہ فطرتاً ہوتا ہے، وہ اس واسطے نہیں ہے کہ اگر کوئی ان سے نہ ڈرے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ بہادر نہیں ہے بلکہ بے وقوف ہے، کہ اس کو بچھو سے ڈر نہیں لگ رہا ہے اور وہ بچھو کو ہاتھ میں لیے پھر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچھو اسے ڈنک مار دے اور وہ تکلیف میں پڑ جائے۔ اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ موذی جانور سے بچنا چاہیے، اور موذی جانور کو آپ دیکھیں تو اسے ختم بھی کر سکتے ہیں، اسے مار دینا چاہیے۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا لحاظ کرنے والا بن جائے۔ انسان کسی بھی عمل کو کرے تو اس کے سامنے اس بات کا احساس ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو اس کام کو کرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہونا ہے کہ آیا یہ کام میں نے صحیح کیا، خیر کیا، انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، آیا یہ کام شر کا ہے، برائی کا ہے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ اتقوا اللہ ہے، تو اس سے مراد اللہ سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اپنے ان اعمال سے ڈرنا ہے، اپنے ان بری خواہشات سے ڈرنا ہے، اپنے اس نفس امارہ سے ڈرنا ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمیں آخرت میں کافی پشیمانی اٹھا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت اور اللہ تعالیٰ سے عقیدت رکھنی چاہیے۔
اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوف ہے کیا، خوف کی ضرورت کیوں ہے؟ تو خوف کی ایک مقدار، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے ضمن میں ذکر آپس میں ڈسکس کیا کہ خوف کی اتنی مقدار تو ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے دل سے خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے، احترام اور پرہیزگاری نکل جائے، تو پھر وہ انسان جس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ باغی ہو جاتا ہے، اس کے دل میں، اس کے نفس میں، اس کے زندگی میں کوئی خوف، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر تھوڑی مقدار میں ڈر جو جائز ہے، جو ممدوح ہے، جس کی ضرورت ہے، اتنا ڈر ہونا بھی چاہیے، اور وہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے، وہ ڈر اللہ کے بندوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ایک تو ڈر وہ جس کی ضرورت ہے، جس کو ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی روشنی میں سمجھا۔ اس کے علاوہ ایک وہ ڈر ہوتا ہے جو ڈر غیر معقول ہوتا ہے، اور اس ڈر کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایک دماغی طور پر ایک الجھن کی وجہ سے، یا کسی خاص ایٹماسفیئر، یا پھر کسی خاص آب و ہوا میں، یا پھر کسی خاص ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر یا پھر ہمارے بچوں کے اندر اس ماحول کے لیے یا پھر کسی خاص انسان کے لیے، کسی خاص حالات کے لیے ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جب یہ ڈر اور خوف جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر بچوں کی سمجھنے کی صلاحیت کو، بچوں کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے، جو ان کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو اور ان کی سوچنے کی صلاحیت کو، ان کی کیپیبلٹی کو متاثر کرتا ہے۔ اس طرح کے بچے کوئی زندگی میں بڑا کام نہیں کر پاتے ہیں جن کے ذہن میں بچپن میں کسی بات کا ڈر یا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈر یا خوف کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور یہ ڈر ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھ کیسے جاتا ہے۔ تو آئیے کچھ اس کے ریزن اور وجوہات پہ آپ کے سامنے میں کچھ سلائیڈیں پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک وجہ اس ڈر کے ہمارے بچوں کے ذہن میں بیٹھنے کی ہوتی ہے ہارر اسٹوری یا ایونٹ، یعنی کہ بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں سنانا یا واقعات ان بچوں کو بتلانا۔ ان کے ذریعے سے بچوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے، ایک خوف کی فضا ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ بچے ڈرنے لگتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس بچے کی امیجنیشن پاور، جو اس کی خیالی دنیا ہوتی ہے، وہ بہت مضبوط ہوتی۔ لہذا جب ہم کہانی کی شکل میں بچے کو کوئی بات بتاتے ہیں، بچوں کو کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ بتاتے ہیں، یا پھر ان کو کسی ہارر ڈراؤنی کہانیاں انہیں سناتے ہیں، تو پھر وہ بچہ اپنے ذہن میں ایک تصویر اس کہانی کی اور اس کیریکٹر کی بنانے لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ کیریکٹر اور وہ تصویر ہمارے بچوں کے ذہن میں اس قدر قوی ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کہانیوں کے کیریکٹر کو اور جو اس کے اندر باتیں ہم بتائے رہتے ہیں ان کو وہ حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ اگرچہ ایک بڑا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، لیکن ایک بچے کے لیے وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ لہذا بچے اندھیرے سے ڈرنے لگتے ہیں، رات میں اچانک سوتے سوتے اٹھ جاتے ہیں، یا پھر بعض دفعہ کبھی کبھی کوئی ایسا حادثہ بھی زندگی میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن پر وہ ایک لمبا نقشہ اپنا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، جب پہلی دفعہ زلزلہ آیا، ارتھکویک آیا 2015 میں، تو وہ بچہ بالکل چھوٹا تھا، لیکن جب وہ ایک جو حالات بنے، ایک افراتفری کا ماحول اچانک بنا، اور وہ بچہ اپنی ماں کے پاس تھا، اپنے ابو کے پاس تھا، اور پھر پورے گھر کے لوگ بھاگنے لگے اور وہ اس کا گھر تھوڑا ہلنے لگا، تو پھر اس بچے کے دل میں اس ارتھکویک اور اس زلزلے کی وجہ سے خوف پیدا ہو گیا۔ اور میں اس بچے کو جانتا ہوں کہ کئی سالوں بعد شاید اب بھی جب بھی کوئی اس طرح کے حالت ہوتے ہیں تو پھر وہ فوراً کہہ اٹھتا ہے، امی بھاگیے، لگ رہا ہے بھوکمپ آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی بھی حادثے جو ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہن پر اثر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ تو
قدرت اور فطرت والی چیزیں ہیں، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، یعنی بچوں کو کسی خاص چیز سے ڈرانا، کسی بھوت پریت یا کسی خاص جانور کا نام لے کر کے ڈرانا جس سے کہ بچے کے اندر خوف پیدا ہو، یہ بچے کی تربیت اور اس کے ذہن پر اثر پیدا کرتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک ریزن ہے بچوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جانے کا۔ اس کے بعد ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے جو آج کل بالکل عام ہے، اوور پیمپرنگ، یعنی کہ بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار اور اپنا دلار ان کے اوپر نچھاور کرنا۔ حالانکہ کوئی بھی والدین یا والدہ اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اور اس کے دل میں وہ محبت رچی اور بسی ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار کرتی ہے، لیکن بعض دفعہ محبت کا اظہار اپنے بچوں کے لیے کرنا ایک خاص ماحول میں بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بچوں کی طرفداری کرنا، بہت زیادہ بچوں کو یہ احساس دلانا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس سے بھی بچے کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان سی مثال سمجھیے کہ جس طرح سے تخت ہوتا ہے اور تخت کے 4 پائے ہوتے ہیں، اور ان 4 پایوں میں سے اگر ایک پایا ہٹا لیا جائے تو پھر کیا ہے، تخت ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو بچوں کے اندر خود اعتمادی بھی اس کا ایک پایا ہے، اور اسی طرح سے والدین اپنے آپ کو بھی بچوں کے سامنے تخت کی ایک پائے کی شکل میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور بچے کے اندر بیجا شفقت نہیں، شفقت تو کرنی چاہیے، بچوں سے محبت کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال بتاؤں، ایک دفعہ حضرت عمر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک بدو یا اعرابی آیا، اور اس نے کہا، اور اس وقت حضرت عمر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گود میں ایک بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا اور وہ اسے چوم چاٹ رہے تھے۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے بچے تو ہم سے بالکل دور رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے دلوں سے اللہ نے رحمت اور اپنی محبت کا مادہ نکال لیا ہے تو اس میں میں کیا کروں؟ لہذا بچوں سے محبت اور الفت تو بالکل ضروری ہے، بچوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، انہیں خوب محبت اور اپنی الفت دینی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ الفت اور وہ محبت کا موقع ہے یا نہیں ہے۔ جب بچہ حق کر رہا ہے تب بھی بچے کو ہم ساتھ دیں، اور جب بچہ ناحق اور غلط کر رہا ہے تب بھی بچے کو ہم لاڈ پیار اور دلار میں اس کی طرفداری کریں، تو پھر یہ چیز بھی بچے کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور اس تخت کی طرح وہ بچہ آپ کو اپنا سپورٹ سمجھنے لگتا ہے۔ اور والدین بچے کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، والدہ بچے کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، لہذا جب بچے سے وہ والدہ یا والدین کا سپورٹ اور وہ پایا الگ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، بچہ بالکل ایک ڈر جاتا ہے، اور وہ عام ماحول میں عام بچوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ وہ گھل مل نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میری امی اور میرے ابو۔ لہذا بچوں سے محبت تو خوب کرنی چاہیے، لیکن بیجا شفقت اور بیجا محبت کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو ہلاکت اور ان کے اندر اپنی تربیت اور اپنی پرورش کی وجہ سے یہ سارے اسباب پیدا کرتے ہیں جو ان کی گروتھ اور انہیں کامیاب انسان بننے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بچہ بڑا سوچنے میں ڈرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر خود اعتمادی نہیں بلکہ احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ والدین شروع سے اس کو ایسا ماحول نہیں دیتے ہیں جس سے بچے کے اندر اعتماد اور خود اعتماد بحال ہو سکے۔ اس کے ساتھ ایک اور ریزن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی کافی اہم ہے اور کافی آج کل کے ماحول میں یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے کہ بچے بالکل تنہائی پسند اور گوشہ نشین ہو جا رہے ہیں، اور موبائل کے ذریعے مختلف قسم کے گیموں کے ذریعے بچے سوشل لائف سے بالکل کٹ سے جا رہے ہیں، اور بعض دفعہ والدین یا والدہ بچے کی اچھی تربیت کے نام پر کہ وہ بری عادتوں کو نہ سیکھے، بری باتوں کو نہ سیکھے، وہ اپنے گھر، خاندان اور محلے کے بچوں سے یا دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے پر روک لگاتی ہیں۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی غلط
صحبت اس بچے کو مل رہی ہے تو پھر اس صحبت سے اس بچے کو بچائیے، کیونکہ غلط صحبت بچے کے اندر کہیں نہ کہیں غلط باتیں بھی پیدا کریں گی اور اس کو غلط راستے پر اور غلط عادات اور خصلتیں اس کے اندر پروان چڑھیں گی۔ لیکن اس کو اس نام پر کہ وہ بگڑ جائے گا، آپ اس کو ہر ایک سے کاٹ لیں اور کسی سے بھی ملنے جلنے نہ دیں اور پھر اسے بالکل گھر میں تنہائی میں چھپا لیں، تو اس کے ذریعے سے بھی بچے کے اندر خوف والی ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اور وہ خوف وہ والا خوف نہیں ہوتا ہے جو کہانیوں سے یا پھر قصوں سے آتا ہے، بلکہ یہ خوف اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جب آئندہ مستقبل میں لوگوں سے جڑتا ہے، لوگوں سے اس کا انٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی ہے کہ وہ لوگوں کے مزاج کو سمجھ سکے اور لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ویسا وہ برتاؤ کر سکے۔ لہذا بعض دفعہ تو ہمارے گھروں میں مائک زینب میم میوٹ کر دیجئے، جس کی بھی مائک ان میوٹ ہے اس کو میوٹ کیجئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو اتنا آئسولیٹ کر دیتے ہیں کہ وہیں گھر کے دوسرے افراد سے بھی بچوں کو ملنے جلنے نہیں دیتے ہیں، ایون کہ بچے کے دادا، بچے کی دادی، ہماری مائیں، ہمارے چچا، اس کے اور بھی لوگ جو اس کے گھر کے افراد ہیں جن سے وہ کافی کچھ بچے سیکھ سکتے ہیں، صرف اس بات پر یا پھر اپنی کسی ذاتی وجہ سے کہ ہماری ان سے نہیں بنتی ہے لہذا ہم اپنے بچے کو ان سے نہیں ملنے دیں گے، بچوں کے اندر غلط چیزیں پروان چڑھنے لگتی ہیں اور وہ بچہ کہیں نہ کہیں ڈر کا، خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے ایک لفظ کہہ سکتے ہیں وہ دبو بن جاتا ہے، ہر ایک چیز دبانے والی اس کے اندر عادت بن جاتی، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب آگے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے اندر ڈر، خوف، یہ جو مختلف قسم کے ڈر کی ہم نے آپس میں ایک ڈسکشن کیا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ڈر اگر ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو ہی گیا اور یا پھر تو اسے دور کیسے کریں، یا پھر وہ کون سی پرورش کے یا پھر تربیت کے اصول ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اس خوف اور اس ڈر سے بچا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین کرنا بتانا چاہیے۔ اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ بچوں کو بچپن سے یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے اور اس نے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور ہر ایک طرح کی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث میں کیوں نہ آپ کے سامنے شیئر کروں، جو حدیث میں نے اپنے دوران طالب علم سنی تھی اور وہ اب بھی میرے ذہن میں بالکل نقش ہے، جس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُكَ شَيْئًا لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ، کہ یہ بات جان لو، یہ بات بالکل اچھے سے سمجھ لو کہ اگر پوری کی پوری انسانیت اس بات پر متفق ہو جائے، پوری امت اس بات پر فیصلہ کر لے کہ وہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے تو وہ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہیں یا انہوں نے جتنا تمہارے لیے لکھ دیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ اگر پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان پہنچا سکیں تو وہ تمہیں ذرہ برابر یا تھوڑا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے اور اس نے تمہارے لیے اتنا نقصان لکھا۔ تو اس کے ذریعے سے بچے کے اندر اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے اور اس کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے مختلف خوف اور ہراس اور نا امیدی کی باتیں ہیں یہ بچے کے ذہن میں اگر بیٹھی ہیں تو نکلتی ہیں اور اگر نہیں بیٹھی ہیں تو اس طرح کی چیزیں بچے کے اندر پنپنے نہیں پاتی۔ اسی طرح سے بچے کو اللہ پر اعتماد کا مطلب یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تعالی کے ہی ہاتھ میں ہے سارے کے سارے فیصلے، وہی حکم دیتا ہے، وہی ہر ایک چیز پر قادر ہے اور اس کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے علم میں ہے اور اس کے حکم میں۔
یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے، یعنی جب بچہ آپ کا ہے تو اس سے اسی انداز میں بات کیجئے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اور آپ سے خوب محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ مثبت صفت پہلے بیان فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مکمل صورت پہلی نازل ہوئی یعنی سورۃ الفاتحہ، اس میں جو اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس بات کا تعارف اپنا کروایا کہ یہ پوری کی پوری کائنات کو پالنے والا میں ہوں، وہیں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ رحمان ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہیں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ رحیم ہے، یعنی وہ مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ لہذا بچوں سے اللہ کا تعلق ڈرنے والا نہیں، بلکہ اللہ کا تعلق ایک پازیٹیو تعلق، ایک مثبت تعلق بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے بچے کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے بیٹا، وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہماری عقل میں یہ لگے کہ نہیں یہ بہتر نہیں ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات بچے کے اندر بتانی چاہیے۔ اسی طرح سے بچے کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا جیسے کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اس حدیث میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، ایک چھوٹے بچے کو ہی تعلیم دی تھی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو پھر اس مدد کو تم اللہ سے مانگنا، اور تم اس مدد کو پاؤ گے تم جہاں پر بھی ہوگے۔ لہذا ہمیں بچوں کو یہ بھی بتلانا چاہیے کہ بیٹا جو کچھ بھی آپ کو ضرورت پیش آئے، جو کچھ بھی بات کہنی ہو، خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی سے آپ دعا میں کہا کیجیے، اللہ سے مانگا کیجیے، اپنی بات اللہ سے کہا کیجیے۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگیں گے، اللہ سے اپنی بات کہیں گے، تو بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے اور وہ آپ کی مدد بھی ضرور فرمائے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی بڑی بات ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو تو ہی اللہ سے مانگیں، یا آخرت کی بات ہو تو ہی ہم اللہ سے مانگیں، یہ چیز غلط ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس تعلیم کے اندر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا بھی مانگنے کی چیز ہے اللہ سے، اور دنیا میں بہت بڑی چیز نہیں، بلکہ دنیا میں اگر آپ کے جوتے کا تسمہ یا سول ٹوٹ جائے، اس کا پھیتا ٹوٹ جائے، تو اسے بھی چاہیے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے۔ تو ہمیں اپنے بچوں سے اللہ کا جو یہ اعتماد اور یہ ایک تعلق ہے بچے کے اندر بچپن سے ہی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تعلق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اور یہ تعلق بچے کے اندر خوف، ڈر، اور اسی طرح سے اس کے اندر احساس کمتری یا پھر اس کے اندر کسی بھی طرح کی نیگیٹیوٹی لانے سے بچاتا ہے۔ اس کا دوسرا سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا سلوشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عبادت کی ترغیب دیں، انہیں عبادت میں انگیج کریں۔ اس کے ذریعے سے بچے کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس بلند ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے جو اصول بتائے ہیں، اس اصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے تعلق سے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال میں ظاہر سی بات ہے بچوں کے اندر وہ سمجھ تو نہیں پیدا ہوتی، لیکن ان کے زندگی میں وہ عادت آ جائے، اس کے لیے 7 سال سے ہی عبادت اور خاص طور سے نماز سکھانے کا حکم دیا گیا۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، ظاہر سی بات ہے 10 سال کی ایج بھی وہ ایج نہیں ہوتی ہے جس میں بچہ اپنے بہت بھلے اور بہت برے کے بارے میں سوچ سکے، لیکن پھر بھی وہ عبادت اس کی زندگی میں مکمل طور پر آ جائے، اس کے لیے تھوڑی سختی کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر ہم بچے کو اس رخ پہ نہیں لگائیں گے تو آج کے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کے اندر بری چیزیں پیدا کر دیں گی،
اور بچے کو بچپن سے ہی غیر ذمہ دار بنائیں گی، اور غیر ذمہ داری کی ایک وجہ بچے کا خوف بھی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور وجہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس کو بھی توجہ سے سنیں۔ بچوں کو گھریلو کاموں میں مصروف کریں، بچوں کو گھر کے کام کرنے کو کہیں۔ بیجا لاڈ پیار یا دلار کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے سے ایک گلاس پانی بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ اس بچے کو خود پانی ہم دیتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا پانی مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے اتنے چھوٹے بچے سے آپ پانی مانگ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر یہ صفت اور یہ عادت پیدا کرانی چاہیے کہ وہ گھر کے کاموں میں اپنے لیول کے اعتبار سے، چھوٹا بچہ ہے تو وہ جو کام کر سکتا ہے، گھر کا پلیٹ لگا سکتا ہے، تکیہ دے سکتا ہے، کچھ پانی آپ کو دے سکتا ہے، کبھی کبھی بڑوں کی خدمت کر سکتا ہے، یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر بچپن سے ہی پیدا کرانی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم اسے نہیں پیدا کرائیں گے اور بیجا شفقت، بیجا لاڈ پیار کریں گے تو اس کے ذریعے سے بچہ کیا ہوگا کہ بچے کے اندر وہی آپ کے اوپر تکیہ کرنا اور آپ کے اوپر ایسا اعتماد ہو جائے گا کہ جب آپ کا اعتماد ختم ہوگا اور آپ کا سپورٹ بچے سے ہٹے گا تو وہ بچہ ٹوٹ جائے گا اور زندگی میں آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے کاموں میں بھی جو بچے کے اعتبار سے ہے اسے مشغول کرنا چاہیے، اور اس گھر کے کام کو اس کی ذمہ داری اور اس کی خوشی کے طور پر کرانا چاہیے۔ یہ نہیں کرانا چاہیے کہ بچے کو بالکل ڈانٹ کے ڈپٹ کے کوئی کام کرائیں، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس کے اندر شوق اور رغبت دے کر کے، ترغیب دے کر کے گھر کے کاموں میں لگنے اور ہاتھ بٹانے کی صفت ڈالنی چاہیے جو اس کے لیول کی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے اندر اچھے اخلاق کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، فیملی بانڈنگ جو ایک ہوتی ہے، بچے اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے بڑوں کو سمجھتے ہیں، بڑے بچوں کو سمجھتے ہیں، بچے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، گھر کے انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں، بڑوں کے تجربات سے وہ سیکھتے ہیں، اپنے دادا، اپنے دادی، اپنے بڑے ابو، اپنے چچا یا اس طرح کے اور بھی امی، چھوٹی امی، چچی، دادی، پھوپھی، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے وہ ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں اور رشتوں کی قدر ان کے اندر آتی ہے۔ اور اگر ہم بچوں کو گھر کے کاموں سے چھوڑ کر کے انہیں آئسولیٹ کر دیں تو پھر بچے کے اندر یہ ساری صفات نہیں پیدا ہوتی ہے، اور وہ گھر میں رہ کر ہی جب گھر کے دوسرے افراد سے ملتا ہے تو ان کو لے کر کے اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا رہتا ہے اور ایک ڈر اور خوف اس کے دل میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور وہ ڈر اور خوف ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی بھوت اور پریت والا ڈر اور خوف ہو، ڈر کی مختلف قسمیں ہیں جس پہ ہم لوگوں نے شروع میں بات کی۔ اس کے ساتھ ایک آخری تدبیر بھی، بہت ساری تدبیریں، کچھ اسلامک سلوشن آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ایک اور سلوشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے بھی ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے جس سے کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی بہادر اور انہیں بلند عزائم والا بنا سکیں۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی کہانیاں اور ان کی اسٹوری بچوں کو بچپن سے ہی بتانی چاہیے۔ خاص طور سے ان کے عمر کے جو صحابی گزرے ہیں، حضرت انس جو بچپن میں بچے تھے، وہ بچپن میں کس طرح سے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، یا اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو مکی دور کی زندگی ہے اور مدنی دور کی زندگی ہے اس کا بھی کمپیریزن کرانا چاہیے، اور اسی طرح سے صحابہ کے مجاہدے اور ان کی جو اسٹرگل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہر ایک چیز کو برداشت کیا، ہر ایک چیز کو اپنے کسی بھی طرح کی تکلیف، حالات کی سختی، کسی بھی طرح کے خوف، کسی بھی طرح کے لالچ سے وہ گھبرائے نہیں، بلکہ وہ اللہ پر مکمل اعتماد کرتے تھے، اور وہ صحابہ ان ساری سختیوں کو، ان سارے ڈرانے والے واقعات کو، ان ساری چیزوں کو برداشت کیے، اور وہ چیزیں صحابہ کی طبیعت پر اثر نہیں کر سکیں۔ اور جب اس طرح کے صحابہ اس تربیت سے نکل کر باہر نکلے تو مدنی دور میں جب اسلام ایک سوشل لائف کی شکل میں آیا اور ایک معاشرتی زندگی عام ہوئی، چونکہ مکے کی زندگی میں معاشرتی زندگی نہیں تھی، اس مسلمان انفرادی طور پر اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے، ایک سوشل لائف گویا کہ مسلمانوں کی نہیں تھی، کیونکہ مسلمان کھلم کھلا نہیں رہ سکتے تھے،
لیکن جب مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی معاشرتی ایک سماجی زندگی شروع ہوئی ہے اور وہاں مسلمان کھلم کھلا اپنے ایمان اور اپنے دین کا اظہار کر سکتے تھے اور پھر وہ بازاروں میں جاتے اور پھر اسی طرح سے رشتے بھی آپس میں ہوئے، تو جب یہ زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور مسلمانوں کی اور بھی اس طرح سے حکومت آگے بڑھی، تو یہی صحابہ جو اس تپش میں اور اس طرح کی سختیاں برداشت کی انہوں نے، اور اس حالات نے اور اللہ پر اعتماد نے ان کے ایمان کو اور ان کے کیریکٹر کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ اسی میں سے حضرت عمر پیدا ہوئے، اسی میں سے حضرت ابوبکر پیدا ہوئے، اسی میں سے حضرت عثمان پیدا ہوئے، اسی میں حضرت علی پیدا ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ صحابہ کی سٹوری کے ذریعے سے بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل بھی آتا ہے کہ ہاں زندگی اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ بچے کے سامنے اس کے لیول کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ بچوں کی چھوٹی چیز کو، بچے کے ہاتھ میں ایک پین تھی، اس کو بہت پسند تھی، اب وہ کہیں کھو گئی یا پھر کسی نے اس کو لے لیا یا اس کی ایک نب ٹوٹ گئی، اب وہ بچے کے لیے بڑی بات ہے۔ بچے کے جذبات اور احساسات بہت بلند ہوتے ہیں، بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ارے چلو ایک پین ہی تو تھی، ارے پین تھوڑی سی ٹوٹی ہی تو ہے، دوسری چیز تم کو لا کر کے دے دیں گے۔ لیکن اس کے ذریعے سے بچے کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے احساسات پہ ٹھیس پہنچتی ہے اور پھر اس کے اندر نگیٹیوٹی آتی ہے۔ لیکن صحابہ کی جب ان اسٹوری کو اور ان کہانیوں کو ہم بچوں کے سامنے سناتے ہیں تو بچے کے اندر قربانی کے چیزیں اور پھر اس طرح کی چھوٹی جو ان کے لیول کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کی آزمائش کی شکل دوسری ہوگی۔ تو کیسی بھی حالات زندگی کے آتے ہیں، صحابہ کی یہ جو واقعات ان کے بچپن میں ان کے ذہن میں نقش ہوتے ہیں، یہ واقعات ان کے سامنے کہیں نہ کہیں رہنمائی کی شکل میں اور ان کے سامنے ایک روشنی کی شکل میں مشعل راہ بنتے ہیں، اور وہ حالات ان کو ڈراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی میری کشتی بھنور میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو ایک بہترین ماں، ایک بہترین باپ اور ایک بہترین اپنا بندہ بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔